السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیچر لقمان صاحب۔ آپ کا تعلق تحصیل سرائے عالمگیر کے ایک گاؤں شیخ پور اندرونی سے ہے۔ آپ ٹیچنگ کی شعبے سے منسلک ہیں، آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ خاص مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم ٹیچر لقمان صاحب کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ سر ہمیں سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا۔ الحمدللہ میں نے 92 میں میٹرک کی ہے، اس کے علاوہ میں نے 2 سال ڈرافٹس مین کا کورس کیا، اس کے علاوہ اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ کے طور پہ لاہور میں کام کرتا رہا، لیکن 2001 میں دوبارہ سمد کالج آف ایجوکیشن میں باسی ٹیچر کام میں نے شروع کیا، پھر پڑھا، ایف اے کیا، بی اے کیا، بی ایڈ کرنے کے بعد میں پنجاب امپلائیز میں گورنمنٹ ملازم یہاں آیا بطور ای ایس ای۔ اس کے بعد میں نے ایم اے اردو کیا اور ایم ایڈ کی ہے، ابھی میری تعلیم جو ہے وہ ایم اے ایم ایڈ ہے۔ جی سر، آپ نے یہ فیلڈ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے چوز کی یا آپ کسی سے انسپائر ہو کر آئے؟ میں دونوں چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ ٹیلنٹ کا تو عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بیسیکلی طور پر میں اپنے جو میرے میٹرک کے گورنمنٹ ہائی اسکول سکاسن کے اساتذہ، اسپیشلی جو سائنس ٹیچرز تھے، میں ان سے متاثر بہت تھا، اور شروع سے ہی جب میں نے میٹرک کیا تو میرا یعنی جو ہے نا وہ جذبہ یہی تھا کہ میں ایک استاد بنوں گا، لیکن والد صاحب کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ڈرافٹس مین کی طرف آنا پڑا، لیکن جو ہے اس نے وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میرا حقیقی شعبہ ہے نا یہ ٹیچنگ ہی ہے، اور الحمدللہ میں اس میں بہت مطمئن ہوں، بڑا انجوائے کر رہا ہوں۔ جی آپ نے ٹیچنگ میں رہ کر کوئی نئی چیز سیکھی؟ جی بے شمار چیزیں سیکھی ہیں، بلکہ زندگی کے 24 گھنٹے سیکھتے رہتے ہیں۔ جس انداز سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹیچنگ جو ہے یہ آسان شعبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس پڑھانا ہی ہے، لیکن یہاں پر تو انتہائی مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا ہے تیرا مشغلہ، روشنی کا تقسیم کرنا، جگنوں کا پالنا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ وہ جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک، تو جو اگر میرے تجربے کے مطابق آپ پوچھیں تو یقینی طور پر یہ ایسے ہی ہے، یہ تو اینڈ تک آدمی جو ہے وہ سیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جی ایک ٹیچر کی نظر تو بہت وسیع ہوتی ہے، ایک ٹیچر تو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے جو ایک عام شخص نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہمارے معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا جو معاشرہ ہے بیسیکلی طور پہ آصف صاحب بہت زیادہ بے روی کا شکار ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے یا جس سے میں انسپائر ہوا وہ میرے اساتذہ کا مذہبی رجحان تھا، کہ وہ لوگ جو ہیں چاہے وہ فزکس پڑھاتے تھے، چاہے میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، چاہے بایولوجی پڑھاتے تھے، چاہے انگلش ٹیچر تھے، لیکن ان کا دین کی طرف رجحان ہوتا تھا۔ ہمیں نماز کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے وہ ہماری رہنمائی فرماتے تھے، خود بھی نماز کے پابند تھے، اور جو ہے وہ ہر بات کو چاہے کچھ بھی پڑھا رہے ہوں، لیکن ان کی جو اصلی چیز ہے ان کا ٹارگٹ وہ دین ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج جو ہے میں اس حوالے سے یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے ہم نے تمام فوکس جو ہے وہ معیشت پہ کیا ہوا ہے، اکنامکس میں کیا ہوا ہے کہ میں کس طرح امیر ہو جاؤں، میرا سٹیٹس کس طرح اونچا ہو جائے، لیکن یہ جو ہے یہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پھر اسی طرف آنا پڑے گا کہ جیسے قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ ہمارا معاشرہ اور حقیقی معنوں میں ہم کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہم آج بھی آپ علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں گے، اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرف سے اس تناظر میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ؟ طلباء کے لیے میرا یہی پیغام ہے، ایک تو وہ سب سے بڑا پیغام میں یہی دوں گا جو اقبال نے دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں، کیونکہ میرا طالب علم جو ہے وہ فزکس بھی پڑھ لے گا، بایو کیمسٹری بھی پڑھ لے گا، لیکن اگر وہ دین کی طرف نہیں آئے گا تو پھر وہ اقبال والا بات ہوگی، جیسے اقبال نے وہ اشارہ دیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو جب میرا طالب علم، میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا رول ماڈل بنائے گا تو وہ یقینی طور پہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور یہی اصلی چیز ہے کامیابی کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یا جو کچھ ہم نے ماضی سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کر لیں، جتنا بڑا سٹیٹس حاصل کر لیں، جو کچھ کام کر لیں، ہمیں جو حقیقی معنوں میں کامیابی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملے گی، اور وہاں سے ہی ساری کامیابیاں آتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب ایک دفعہ حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، تو جب وہ لوگوں کا جمع غفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ رو پڑے۔ حلقہ احباب نے بعد میں جب پوچھا تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے وہ اپنا زمانہ یاد آیا ہے کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ اسی علاقے میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو مجھ سے وہ قابو نہیں ہو رہے تھے، تو میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ بڑے ہو کے کیا کرو گے، تم یہ 2 بکریاں قابو نہیں کر سکتے۔ تو آج جب میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تو دور تک میری نظر گئی ہے کہ فرزندان سلام کے سارے سر نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ کیسر و کسرا کی بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ عمر کے نام سے کانپتی ہیں۔ تو یقینی طور پہ جو ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہماری تمام کامیابیوں کا مرکز و محور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا، آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے۔ اللہ آمین۔ میں بھی بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ نے مجھے حقیر کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چلو بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو اور زیادہ وسعتیں دے، بہت زیادہ عزتیں دے، اور آپ جو ہیں دن بدن ترقی کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔